اس دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں اگر کسی کا احسان ہم پر ہے تو سب سے بڑا احسان اگر کسی کا مانا جائے گا اور سب سے بڑا احسان کسی کا واقعی معنوں میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں آ کر عقیدہ سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان عطا کیا، یہی وہ نبی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز سکھائی، ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کی اور جہنم کی خطرناک عذابات ہولناکیوں سے آگاہ کیا اور ہر بات کی تعلیم دی، ہمیں ہر چیز کا سلیقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنما اصول بتائے، اس دنیا میں کامیاب ہونا تو کیا کرنا ہے سکھایا، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے وہ سکھایا، ہمیں عقیدے کی دولت سے نوازے ہیں، اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے۔ خود قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے مومنوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیج کر کے احسان کیا ہے۔ مومن بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ ہمیں سب کچھ تعلیمات دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی ہے، اللہ کی ایک ایک بات کو امانت کے ساتھ ہم تک رکھی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی وہ تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جنت کی نعمتیں صرف ان کو حاصل ہوں گی جو اللہ رب العالمین کے محبوب، مقرب اور خاص بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کا تذکرہ سورۃ الرحمن میں اس انداز میں کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں احسان کا معاملہ اختیار کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں احسان کے درجے تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ رب العالمین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں یہ بات آئی ہے کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو ایسے کرو کہ تم گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا گمان تو کرو، اس کا احساس کرو۔ اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی وہ ساری نعمتیں ان لوگوں کو عطا کرے گا جو عبادتوں میں اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان کے طور پر جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ پھر کہا دنیا کی بہت ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اے جن و انسانوں، پھر تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں احسان کا معاملہ پسند ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو احسان کے ساتھ بدلہ دینا اللہ کو پسند ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ احسانات کرے وہ بہت پسند ہے، اور دوسرا بندہ اس احسان کو یاد رکھے، اس احسان کا بدلہ چکائے، ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ احسان کی صفت اپنے لیے پسند کیا ہے، وہیں یہ صفت بندوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے یہی موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والے بندوں کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے محسنین بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہیں اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی محسنین کو اپنی خاص مدد و نصرت کی تائید کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تبارک و تعالی احسن الحسنى عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، وزیادہ، اور اس سے مزید آگے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جنتی ہوں گے، وہ کتنے بہترین انسان ہوں گے جنہیں جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ رب العالمین کا دیدار ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، وہ اللہ رب العالمین کا نظارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں پہ احسان کرنے والے ہوں گے۔ حاضرین، ہم پر بہت سارے لوگ احسان کیے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہمارے مصیبت میں ہمیں کام آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہماری تکلیفوں میں ہمیں ہمارا ساتھ دیے ہوں گے، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پریشان تھا، کوئی قرض دیا، اس احسان کو یاد رکھو۔ پریشان تھے، بیمار تھے، تسلی کے دو بول بولا ہے، اس احسان کو یاد رکھو۔ تم پریشان تھے، مجبور تھے، تمہارا کوئی سہارا بنا ہوگا، اس سہارے کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان احسان کرنے والوں کو یاد رکھنے اور ان کے شکر گزاری کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بندوں کا شکر بجا لانا چاہیے، بندوں کا احسان جب ہوتا ہے تو ان کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث سے فرماتے ہیں جب بندہ تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح وہ مجھ پر احسان کیا ہے ویسے ہی احسان میں بھی اس کے اوپر کروں۔ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو تو اس بندے کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو۔ جب بھی تم دعا کرو
उन मुहसिनीन को याद करो, एहसान करने वाले को याद करो, यहां तक कि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने उसके एहसान का बदला अदा कर दिया है। तो ये बात एहसान है। एहसान का बदला, एहसान चुकाने का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सिर्फ मुसलमानों का एहसान का बदला चुकाने की बात नहीं की है। शरीयत इस्लामिया ने मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम के एहसानात को याद रखने और उनका बदला चुकाने की भी तलकीन की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने गैर मुस्लिम, खा वो यहूद हो, नसारा हो, मजूसी हो, मुशरिक हो, काफिर हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो या गोरा हो, हर इंसान का एहसान याद रखने और उसके एहसान का बदला चुकाने की तलकीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। मेरे और आपके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कौन नमूना हो सकता है, और कौन आइडियल बन सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूं। सही बुखारी की हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्की दौर में, मक्के की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा कठिन मरहला आया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर देता। ऐसे लोगों के लिए पकड़कर जुल्म और सितम किया जाता, उन्हें मारा जाता, उन्हें पीटा जाता। यहां तक कि मक्के में एक मर्तबा ऐसा भी वक्त आया, शेब अबी तालिब के घाटे में महसूर कर दिया गया। सारे मुसलमानों को जो भी कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का इकरार करते हैं, ऐसे सारे लोगों को कैद करके पकड़ के शेब अबी तालिब में इस घाटी में महसूर कर दिया, बंद कर दिया गया। कहा गया कोई इंसान इनसे बात करेगा नहीं, कोई इंसान इनसे कारोबार करेगा नहीं, न इनको देगा न इनसे कोई चीज खरीदेगा। पूरा बैकाट कर दिए। काबतुल्लाह की दीवार पे बड़ा ऐलान लगा दिए कि मुसलमान जो शेब अबी तालिब में है, कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनसे कारोबार नहीं करेगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जिंदगी गुजारी, कितनी जिंदगी, महीना, 2 महीने, साल नहीं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 साल तक ऐसी जिंदगी गुजारी। तो यहां तक कि ये भी सही बुखारी की हदीस में कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उस दौरान खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो चमड़ा मिल जाता तो पानी में भिगो के खाते थे, और जब कोई पत्ता मिल जाता तो पत्ते निकाल निकाल कर चबाया करते थे, खाया करते थे। और कहा गया जब पत्ते खाते थे जिसकी वजह से फुजलात में, वेस्टेज में ऐसा निकलता था, फुजलात ऐसे खारिज होते थे जिस तरह जानवर के खारिज होते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी सोबतें बर्दाश्त की, ऐसी तकलीफ बर्दाश्त की, 3 साल तक ये सोबतें बर्दाश्त करते रहे। ऐसे मौके पर एक शख्स उठा जो कि अकीदा वाला नहीं था, लेकिन अखलाक और मुआमलात का बड़ा इंसान, अच्छा इंसान था, जिसका नाम है मुतइम बिन अदी। उठा अपने चंद नौजवान साथियों के साथ, कहने लगा ये मोहम्मद तो हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये मोहम्मद तो हमारे खानदान का नहीं है, लेकिन वो इंसान तो है, और उसके साथ रहने वाले मुसलमान भी तो इंसान ही है। कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को तड़पते हुए देख सकता है, कैसे इंसानों को भूखा पैसा तड़पा के मारा जा सकता है। लिहाजा वो चंद नौजवानों को लेकर बैकाट कर दिया। कहा कि हम इस बैकाट को मानते नहीं, निकाल दो। काबतुल्लाह की दीवार पे जो ऐलान लिखा हुआ था उसे निकालकर चाक कर दिया, फाड़ दिया, और कहा मोहम्मद को और उसके साथियों को इस घाटे से आजाद कर दो। ये मुतइम बिन अदी था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर एहसान किया कि उस मुसीबत की घाटी से निकालकर आजाद कराया। दूसरा एहसान भी किया था, कब? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जाकर दावत का काम करके वापस मक्का आना चाह रहे थे। मक्के में नो एंट्री लिख दी गई। ऐ मोहम्मद, तुम मोहम्मद दाखिल नहीं हो सकते मक्के में, यहां पर तुम्हारा दाखिला मना है।
ہم تمہیں مکے میں جگہ نہیں دیں گے، جہاں سے آئے وہاں سے نکل جاؤ۔ تو ایسے موقع پر مطعم بن عدی نے پھر کھڑا ہوا کہا کہ محمد کو میرے انڈر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مطعم بن عدی کہتا ہے کہ میں محمد کو اپنی جگہ میں رکھنا چاہتا ہوں، میری نگرانی میں رکھنا چاہتا ہوں، لہذا محمد کو کوئی انسان مکے میں داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے ماتحت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا مطعم بن عدی نے اس وقت ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی اس میں 70 قیدی آ گئے، مشرکین اور کفار کے 70 افراد قیدی بن کے آ گئے، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطعم بن عدی کو یاد کیا۔ اللہ کی مشیت تھی کہ اس وقت انتقال کر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانات کو یاد رکھے کہ شیب ابی طالب سے آزاد کرایا، اور طائف سے جب مکہ آنا چاہ رہا تھا روک رہے تھے، اس وقت مطعم بن عدی نے اپنے ماتحت میں رکھا ہے۔ تو یہ احسان کو یاد کر کے کہتے ہیں اللہ کے وسلم لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر آج بھی مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ایک جملہ کہتا ان 70 افراد کو آزاد کرنے کے سلسلے میں تو میں سارے 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر مسلم کافر ہے، مشرک ہے، بس اس کا احسان نبی پر مسلمانوں پر تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنگ بدر کے موقع پر یاد کیے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے، جنگ کے لیے ایک لمبے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اور صحابہ کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، اب پانی کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 صحابہ جاؤ تلاش کر کے آؤ کہ کہاں پانی ہے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے گئے، تلاش کرتے کرتے گئے تو کہیں پانی نہیں ملا۔ ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون پانی کا مشکزہ لے کر، پانی کا ایک ڈول لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی پانی تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں ایک بوڑھی عورت ہے جو مشکزے میں مٹکے میں پانی لے کر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بوڑھی عورت کو بلاؤ، اس بوڑھی عورت کو میرے پاس سے لے کر آؤ۔ لے کر لایا گیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس سے پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس مشکزے میں ڈال دیا اور ڈال کر نکالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا، چشمے جاری ہونے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، دسیوں ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ہاتھوں سے پانی جاری ہونے لگا، سارے صحابہ پانی لینے لگے، جسے پینا تھا پی لیا، جسے دھونا تھا دھو لیا، جسے غسل کرنا تھا غسل کر لیا، جو پانی اسٹاک کرنا چاہتے تھے وہ اسٹاک کر لیے، جسے پانی سے کچھ پکانا تھا پکا لیا، ساری کچھ ضرورتیں کرنے کے بعد پانی جمع کر لیے۔ اور اس کے بعد اس بوڑھی عورت سے کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا پانی ہم نے تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہارا پانی لے کر جا سکتے ہو۔ اور وہ عورت، وہ بوڑھی عورت کے مشکزے میں ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا، وہ لے کر جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ دوبارہ بلایا گیا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بلایا گیا، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ اس بوڑھی عورت کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جمع کر دو، جو کچھ ہے لا کر اسے دے دو، کیونکہ ہم نے اس کے پانی کا استعمال کیا ہے۔ تو فوراً صحابہ جمع کیے، جس کے پاس ستو کا آٹا تھا ستو لا کر دے دیے، جس کے پاس کھجور تھے وہ کھجور لا کر دے دیے۔ اس طرح ایک ساری جمع پونجی ہو گئی اور جمع کر کے ایک پوٹلی اس کے حوالے کر دی گئی۔ اس بوڑھی عورت سوچنے لگی میرے مشکزے میں ایک قطرہ پانی کم بھی نہیں ہوا، سارا کا سارا پانی بھی مل گیا، الٹی مجھے اجرت بھی مل گئی، الٹا مجھے یہ احسان کا بدلہ بھی چکا رہے ہیں اور مجھے اتنا سارا سامان دیے۔ اور لے کر سیدھا اپنے گاؤں گئی
اور گاؤں میں اس قریے میں جا کر کہنے لگی لوگوں میرے قبیلے والوں سن لو میں ایک بہت بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے معجزے کو اس نے جادو سمجھ کے کہہ دیا کہ لوگوں میں نے ایک بہت بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں. سارا واقعہ بیان کیا. اب آگے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اس کے بعد جنگوں کے لیے صحابہ کو روانہ کر رہے تھے. جاؤ فلاں جگہ پر جنگ کرو, جاؤ فلاں جگہ پر جنگ کرو, جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی تلقین بھی کر رہے ہیں میرے صحابہ سن لو ساری جگہ پہ جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں جنگ کرنا, لیکن جس بوڑھی عورت نے ہمیں پانی دیا تھا لہذا اس کے گاؤں میں اس کے قبیلے میں تم کبھی تلوار نہ چلانا, اس لیے کہ اس کا پانی کا احسان ہم پہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا احسان کا بدلہ بھی چکاتے ہیں. قطرہ پانی استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا. اور بڑھیا دیکھتی ہے چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں, ہمارے گاؤں کے اطراف اکناف سب جگہ حملے ہو رہے ہیں اور ہمارا گاؤں ایسا ہے جو سیف ہے, امن ہے, سکون ہے, کوئی جنگ نہیں, کوئی تلوار نہیں چل رہی ہے. معلوم کرتی ہے وہ کون لوگ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جس کو میں نے پانی دیا تھا. وہ کہتی ہے کہ محمد تو وہ ہیں جو پانی کے بدلے پہ ہمارا احسان رکھ کر ہمارے گاؤں پہ حملہ کرنے سے منع کیا ہے. اگر محمد کی اتنی اچھی تعلیمات ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں. یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کرتی ہے. اس کے سارے قبیلے والے, اس کے سارے خاندان والے, اس کے سارے محلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم بوڑھی عورت کے پانی کے احسان کو یاد رکھ کے کہا اس کے گاؤں پہ حملہ نہ کرنا. اس احسان کا بدلہ کیا چکایا کہ سارا کا سارا گاؤں مسلمان, سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ چکایا ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی السلول جو کہ منافقوں کا سردار ہے, منافقوں میں سر فہرست ہے, منافقوں کا لیڈر ہے. اور یہ عبداللہ بن ابی السلول جب اس کا انتقال ہو گیا, جب یہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جنازے میں تھے. یہاں تک کہ اسے قبر میں اتارا گیا اور قبر میں اتارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں قبر سے نکالو ان کو. قبر سے نکالا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص کھولتے ہیں اور کھول کر اس پہ چادر کی طرح اڑا دیتے ہیں, لباس پہناتے ہیں. یہ دیکھنا تھا سارے صحابہ تعجب ہو گئے, پریشان ہو گئے. یہ تو عبداللہ بن ابی ہے, منافقوں کا سردار ہے, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں پیش رہا, آگے رہا, ہمیشہ اللہ کے نبی کو اذیتیں دی, پریشانیوں پہ پریشانیاں دی, تکلیف پہ تکلیف دی. پھر آج کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں, قبر سے نکال کر آج تک کسی کو اپنا کرتا نہیں پہنائے اور آج منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی السلول کو پہنا رہے ہیں. صحابہ تعجب ہو گئے. اس بات پر اہل علم مشارحین دو باتیں نقل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا ان کا بیٹا بھی اس کا نام تھا عبداللہ, ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ صحابی تھے, وہ بڑے اچھے صحابی تھے. ان کو بڑا دکھ تھا ان کے انتقال پر, باپ کے انتقال پر بڑا رنج ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مسلمان ہو گیا, میں تو صحابی ہو گیا, لیکن میرا باپ میرے نبی کی زندگی دیکھا ہے, میرے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا, پھر بھی لیکن منافقوں کا سردار بن کے مرا ہے. تو یہ باپ کی بدعملی پر بڑا افسوس کر رہے تھے. تو کہا گیا کہ بیٹے کو تسلی دینے کے لیے, اس صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنایا ہے. دوسری بات جو کہتے ہیں وہ یہ ہے, دوسری بات جو اہل علم نے لکھی وہ یہ کہ جنگ بدر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کے آئے تھے, اس وقت ان کے پاس ان کے جسم پر لباس نہیں تھا.
اللہ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو قیدی بن کے آئے تھے، اس وقت ان کے جسم پر لباس نہیں تھا. اس وقت عبداللہ بن ابی نے احسان کیا تھا کہ ان کو کپڑے پہنایا تھا. اللہ کے نبی علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی اس احسان کے بدلے کو چکانے کا موقع نہیں ملا. عبداللہ بن ابی کی شرارتیں، عبداللہ بن ابی کی تکلیفیں، یہ بار بار تکلیفیں اذیتیں دے رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان کا بدلہ چکانے کا موقع نہ ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ بدر میں اپنے چچا کو کپڑے پہنایا تھا، لباس پہنایا تھا. اس احسان کو یاد رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت پہ لباس پہنایا، اپنا لباس. تو یہ احسان کا بدلہ، احسان عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی کی جان لینے تک بیٹھا تھا، ایسے انسان کے ساتھ بھی احسان کا بدلہ چکا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو یاد رکھتے تھے اور احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اعلان کرتے کہ فلاں کا احسان مجھ پر یہ ہے، فلاں نے مجھ پر احسان یہ کیا ہے، یہ تذکرہ کرنا چاہیے. اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے، میری مجبوری میں میرا کوئی ساتھ دیا ہے، میری تکلیف کے موقع پر میرا کوئی ہمدرد بنا ہے، میری بیماری کی حالت میں اگر مجھے کوئی ساتھ دیا ہے، ایسے لوگوں کو یاد رکھو اس احسان کو، اور لوگوں کے سامنے ذکر کرو کہ فلاں فلاں انسان کا احسان مجھ پر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اظہار کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا، لوگوں میرے صحابہ سن لو، سارے لوگوں کے احسانات کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں. تم سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان مجھ پر سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے تھے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اعلان کیا، میں نے سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جن کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکا. کل قیامت کے دن اللہ ہی ان کا احسان کا بدلہ چکائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. لوگوں کے سامنے احسان کا تذکرہ کرو، جو لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں ان کا ذکر خیر کرو، وہ جو احسان کے اسے بتانے کی کوشش کرو. یہ احسان کا بدلہ چکانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ، کیا میرے اور آپ کی زندگی میں کسی کا احسان نہیں ہے؟ کوئی انسان کسی پہ احسان نہیں کیا ہے؟ میں کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو جاؤں، میں کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو جاؤں، میں کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں، ہر انسان پہ کسی نہ کسی انسان کا احسان ضرور ہوتا ہے. کوئی انسان احسان کے بغیر خالی نہیں ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان احسان، ان محسنین کو یاد رکھیں. اور اس دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں اگر کسی کا احسان ہم پر ہے تو سب سے بڑا احسان اگر کسی کا مانا جائے گا اور سب سے بڑا احسان کسی کا واقعی معنوں میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. کیونکہ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں آ کر عقیدہ سکھایا، یہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان عطا کیا، یہی وہ انسان نبی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز سکھائی، ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کی اور جہنم کی خطرناک عذابات ہولناکیوں سے آگاہ کیا، اور ہر بات کی تعلیم دی، ہمیں ہر چیز کا سلیقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنما اصول بتائے. اس دنیا میں کامیاب ہونا تو کیا کرنا ہے سکھایا، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے وہ سکھایا. ہمیں عقیدے کی دولت سے نوازے ہیں. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے. خود قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے مومنوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیج کر کے احسان کیا ہے. مومن بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ ہمیں سب کچھ تعلیمات دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی ہے، اللہ کی ایک ایک بات کو امانت کے ساتھ ہم تک رکھی ہے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا احسان ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا احسان والدین کا ہے، والدین کا احسان ہے۔ والدین کے احسان کو مت بھلاؤ۔ جو مائیں، جو عورتیں، جو والدین ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، وہ ماں جو ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر جو درد برداشت کرتی ہے، اس کا احسان کا بدلہ کون چکا سکتا ہے؟ وہ درد کا احسان کون کر سکتا ہے؟ اور جو باپ اپنی اولاد کو کمانے کے لیے نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ کوئی موسم دیکھتا ہے، نہ گاؤں دیکھتا ہے، کمانے کی ضرورت پڑی تو اپنے گاؤں میں کماتا ہے، اگر یہاں راس نہ آئے بیوی بچے بھوکے رہنے کے ڈر سے دور دور تک چلے جاتا ہے، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، کما کے لا کے ڈالتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے والدین کا بچوں پر۔ لہذا ہم اپنے والدین کا احسان کا بدلہ زندگی میں کبھی چکا نہیں سکتے، زندگی میں اپنے والدین کا احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن کم سے کم ہم تو ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، جب بھی ہم دعا کرنا چاہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہ دعا کریں، اپنے والدین کو یاد کریں۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے، ہاتھ گرانے سے پہلے ماں باپ کو یاد کریں، ان ماں باپ کے احسان کو یاد کریں۔ حملت امہ، اللہ تبارک و تعالی والدہ کا احسان یاد رکھتے ہوئے کہا، والدہ کا احسان یاد دلایا کہ ماں جو تمہیں پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اس کو تم یاد کرو، اس کو تم یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار یاد دلایا ہے۔ لہذا ہماری ہر دعاؤں میں والدین کو یاد کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں والدین تو دور کی بات، اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، والدین کے لیے کیا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو کوستے ہیں، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین پر لان تان کرتے ہیں، کیا چھوڑ کے گئے میرے لیے، کون سا نام بنا کے گئے میرے لیے؟ لیکن والدین نے جو تمہارے لیے بچپن میں جو رحم کا سلوک کیا، جو احسان کیا، وہ احسان کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ لہذا والدین کو احسان، بچوں کو والدین کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے مکے میں ہیں، اور مکے میں ایک یمنی شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بیٹا، ایک شخص، یمنی شخص اپنی بوڑھی ماں کو کھندے پر بٹھایا ہوا ہے، کھندے پر لیے ہوئے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، سارا طواف اپنی ماں کو کھندے پہ بٹھا کے، بوڑھی ماں کو اپنے کھندے میں لاد کر کے ایک بہت بڑا بوجھ یعنی وزن اپنے کھانے پہ لیے ہوئے پورا طواف کرا رہا ہے۔ سارا طواف کر لیا، دیکھ رہے ہیں، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک جو صحیح ہے وہ سب ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہتا ہے، اے عبداللہ بن عمر بتاؤ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کھندے پہ اٹھا کر اس مکے کو لایا ہوں، اور لا کر یہاں پر سارا طواف کرایا، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک کی ساری صحیح کرائی، کیا میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ وہ صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے اپنی ماں کے احسان کے بدلے کو چکانے کی بات کر رہا ہے، جب ماں تجھے جنتے ہوئے جو آہ نکالی تھی اس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ماں جب تجھے جنم دے رہی تھی اس وقت جو درد میں ایک آہ نکلی تھی اس کا تو احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، ساری زندگی کی ماں کا احسان کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ سوچو ماں باپ کا احسان کتنا بڑا ہے، اور آج ہم ماں باپ کو کوسی نظروں سے دیکھتے ہیں، ماں باپ ہمارے قدموں میں نظر آ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین کا احسان بہت بڑا ہے، ان احسان، ان محسنین کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہر لمحہ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد کسی کا احسان ہے تو استاذ کا ہے، عالم کا ہے، معلمین کا ہے، معلمات کا ہے، وہ جو اساتذہ
जो तुम्हें पढ़ाते हैं, वो जो असातिज़ा जो तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें जिंदगी का हीरो बनाते हैं, तुम्हें आखिरत का हीरो बनाते हैं, तुम्हें जन्नत का रास्ता बताते हैं, सुबह शाम तुम्हारी गलतियों की इस्लाह करते हैं, उनका सबसे बड़ा एहसान तुम पर होता है वालिदैन के बाद, क्योंकि वो रूहानी माँ बाप होते हैं, वो मुअल्लिमीन, वो मुअल्लिमात, वो असातिज़ा, वो टीचर, वो तुमको जीने का सलीका बताते हैं, दुनिया में रहने का तरीका बताते हैं। वो कुरान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पेश की है, वो सारी खोल खोल कर आपको समझाते हैं, सुधारते हैं। लिहाजा इन असातिज़ा का, इन मुअल्लिमीन का, इन मुअल्लिमात का, उन टीचरों का भी तुम पर सबसे ज्यादा एहसान होता है। इसी तरह दोस्तों का, उसके बाद पड़ोसियों का, इस तरह हर लोगों का एहसान होता है। उन मुहसिनीन को याद रखो, उनके एहसान को याद रखो, हमेशा उनके हक में दुआए खैर करते रहो, उनके एहसान के बदले को चुकाने की कोशिश करते रहो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तालीम दी है। हाज़रीन, जहां एहसान को याद रखना है और जहां एहसान का बदला एहसान के अंदाज में चुकाने की बात बताई है, वही अल्लाह के वसल्लम एहसान फरामोशी से भी एहसान फरामोशी करने से मना फरमाया है। एहसान फरामोशी क्या है? किसी इंसान का एहसान हम पर हुआ और हम उसे नजरअंदाज करते हैं। एहसान किया तो क्या किया? कभी कभी क्या होता है, छोटे भाई का बड़ा भाई छोटे भाई पर बड़ा रहम करता है और बड़े होने के बाद कहते हैं बड़े भाई का मेरे पर रहम क्या है, करना था, जिम्मेदारी निभाया। तो इस तरह एहसान फरामोश न बने। कोई आपका साथ दिया है तो आप उसके एहसान को याद रखो, एहसान फरामोश न बनो। कभी कभार ये भी हो सकता है, देखो, हमेशा तुम पर एहसान करने वाला कभी ऐसी गलती कर देता है कि आपको परेशान होना पड़ता है, यानी आपके खिलाफ कभी कभी खड़े हो सकता है, कभी उससे भी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमेशा एहसान करने वाला एक गलती कर दिया तो सारे एहसान को भुला देना है, सारे एहसान को पानी में फेर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन खवातीन से मुखातब होकर कहा, खवातीन से कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना बिकथरति अहलिन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ खवातीन के गुरोह, ऐ खवातीन के लोगों, सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सदका करो, कसरत से सदका करो। अगर तुम्हारे सदके में तुम्हारे जेवरात ही देना पड़े तो क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में सदका कर दो, इसीलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम में कसीर तादाद में देखा है, कसीर तादाद में औरतों की तादाद को देखा है। किसी खातून ने उठकर सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी, मर्दों से ज्यादा हम क्यों जहन्नम में होंगे, बताओ। तो उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर दो कमजोरियां पाई जाती हैं, तुक्तिरुल्लाह। सबसे पहली कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा लानत करने वाली हो, बहुत ज्यादा लान तान करती हो, बहुत ज्यादा बद्दुआएं करती हो। तुम जब गुस्से में आ जाती हो, बेकाबू होती हो और उसके बाद तुम गाली गलौच बहुत करती हो, लान तान बहुत करती हो, बद्दुआई कलिमात तुम अदा करती हो। कितने माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को बद्दुआ देते हुए नजर आती हैं, खेलते हुए शरारत कर बैठता है, गिर जाता है, तेरा पांव टूट जाओ, तेरा सत्यानाश हो जाओ। कब तो मरता की, कब तो पांव तोड़ते की, न जाने ऐसे बद्दुआई कलिमात अदा करते हैं और कभी कभी अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को गालियां देने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, इस वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। दूसरी वजह बताई, वतकफुरुल आशीर, और तुम शोहरों की नाफरमानी करते हो, शोहरों की नाफरमानी करते हो। शोहर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता, तुम्हारी इज्जत व आबरू के लिए घर तलाश करता है, छत बना कर देता है, तुम्हारे खाने पीने के लिए, खर्चा लाने के लिए इंसान दौड़ धूप करके कमा के ला कर देता है, तुम्हारी हर जरूरतें, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने आप को थका देता है, अपने आप को तकलीफ में डाल देता है, और तुम शोहरों की नाफरमानी करते हो। और कहा एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शोहर एहसान पे एहसान, एहसान पे एहसान करते जाता है, भूले से उससे एक शोहर से गलती हो जाती है
تو بیویاں کہتی ہیں زندگی میں کبھی آپ نے اچھا کام ہی نہیں کیا, کبھی آپ کی زندگی میں بھلائی دیکھی ہی نہیں, کبھی آپ نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں, سارے احسانات کو پانی پھیر دیتی ہے. لہذا خواتین کے گروہ سے کہا گیا یہ دو بڑے گناہ اور دو کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے تم کثرت سے جہنم میں جاؤ گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف عورتوں کو بتائے, صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں عورتوں کی ناشکری کرتے ہیں. وہ دن بھر ہمارے لیے محنت کرتے ہیں, گھر میں کام کاج کرتے ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ ناشکری کا معاملہ, دن بھر خاموش بیٹھتی ہے, کچھ بھی کرتے نہیں, کچھ بھی نہیں کرتے تو تین وقت تک کھانا کیسے بنتا ہے, کچھ بھی کرتے نہیں تو چھوٹا سامان کیسے صاف ہوتا ہے, کچھ بھی کرتے نہیں تو پورے کپڑے تمہارے صاف ستھرے کیسے ملتے ہیں. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین کے اندر یہ ناشکری کا جذبہ پایا جاتا ہے. اسی طرح ناشکرا انسان اس دنیا میں جو گزرا ہے وہ قارون ہے. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی دولت دی, اتنی بڑی دنیا کی نعمتیں عطا کی تھی کہ اس کے 40 ایسے خزانے تھے, اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے, اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے سواریاں استعمال کرتا تھا. اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیا تھا. کہا گیا اسے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اے قارون اللہ جس طرح تجھ پہ احسان کیا ہے اسی طرح تو اس مال کے ذریعے سے لوگوں پہ, غریبوں پہ احسان کر. اس نے کہا, اللہ نے کہا احسان کیا مجھ پہ اللہ احسان نہیں کیا. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میں تو اپنے علم سے, اپنے ہنر سے, اپنی طاقت سے, اپنی چالاکی سے کمایا, اللہ کا کوئی اس میں احسان نہیں ہے. اس نے ناشکری کی, اللہ تبارک و تعالی اسے اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا کر اسے عذاب دے رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا. حاضرین, ناشکری کرنے کا سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالی دے گا. اسی طرح جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے احسان کو یاد رکھنے اور احسان کا بدلہ احسان کے طور پر ادا کرنے اور ان کے احسان فراموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اسی طرح یہ کہا کہ تم جب احسان کرتے ہو نا, احسان کر کے بھول جاؤ, احسان کر کے یاد مت رکھو, احسان کر کے بھول جاؤ. احسان جتلانے سے منع فرمایا ہے. تم احسان کسی پہ کرے ہو گئے تو اللہ کے لیے تم نے کیا ہے, تم نے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے, تم نے کسی کا سہارا بنا ہے تو اللہ کے لیے تم نے اس پر احسان کیا ہے. جب تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو احسان کر کے بھول جاؤ. آپ کو دوبارہ بدلہ پانے کی امید مت رکھو. اگر تم یہ کہو گے, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کہو گے کہ فلاں مجبور انسان تھا تو اس وقت میں نے تجھے اتنے پیسے دیا تھا, احسان کیا تھا, اس کو پرانی باتیں یاد دلاؤ گے, احسان جتلاؤ گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بات کرے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو صاف کرے گا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دردناک جہنم کا عذاب دے گا. سب سے پہلا شخص جو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے موضوع سے مطابق المنان, احسان جتلانے والا, احسان کر کے احسان کو بار بار یاد دلانے والا, احسان کرنے کے بعد اسے احسان کو یاد دلا کر اسے ذلیل کرنے والا, اسے احسان کرنے کے بعد وہ اللہ کے لیے کیا تھا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا, اس کا ثواب مجھے اللہ کے پاس ملے گا, وہ ایسا نہیں بلکہ اس کی بار بار یاد دلاتا ہے, احسان جتلاتا ہے. ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو لوگوں پر احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کے محسن بندے بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اگر ہم پر کوئی احسان کیے ہیں تو اس احسان کا بدلہ احسان کے انداز میں چکانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے محسن بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رہیں توحید کے ساتھ اسلام کی حالت میں رہنے کی توفیق نصیب فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو حالت توحید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ انتقال ہونے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیت والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم ورحیم.